ينصرنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سیدنا سید الثقلین مولانا مولا الکونین امامنا امام القبلتین جد الحسن والحسین نبینا نبی الحرمین ابی القاسم مصطفیٰ و محمد اللہم صلی وسلم وزد بارک علی صاحب الدعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والاسمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ الشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ وسار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الیمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آغاز کلام میں تعریف پروردگار عالم کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ مقصد سید الشہداء کو روشن کرنے والوں، ثانیہ زہرا کے مشن کو آگے بڑھانے والیوں، امسال اشارہ مجالس کی گفتگوئے چہرم، اللہ کی توفیقات، اہل بیت کی تصدق اور آپ کے تعاون کے زیر سایہ، جس طرح میں نے کل بیان کیا تھا انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ پروردگار عالم احسن الخالقین ہے، ہم احسن تقویم ہیں، اور اللہ تقاضا سورہ ملک میں کیا کر احسن العمل کا، جس کی تشریح میں نے کل کی تھی، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ احسن العمل کسے کہا جاتا ہے؟ صحیح مقدار میں صحیح وزن کے ساتھ جو عمل انجام دیا جائے اسے کہا جاتا ہے احسن العمل، اور ہماری نظر میں جسے حسن کہتے ہیں وہ ظاہری جلد کی رنگت، خلقات، جو قد و قامت جو ہماری نظر میں معیار ہوتا ہے اسے ہم حسن کہتے ہیں، لیکن مثال کے ذریعے قرآن کے احسن القصص یوسف کے واقعے کے ذریعے، نبی خدا کے واقعے کے ذریعے میں نے ثابت کیا تھا کہ حسن یوسف صورت سے زیادہ حسن یوسف سیرت میں تھا، اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج اسی گفتگو کو میں آگے جاری اور ساری کرنا چاہوں گی، بالخصوص ینگسٹر کے لیے، یوتھ کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ یقیناً جب انسان احسن العمل پر آ جاتا ہے، یعنی تمام تر ہنر کو اختیار کرنے کے بعد انسان حسن کے اس کمال پہ آ جاتا ہے تو انسان کی لذتیں بھی علیحدہ ہو جاتی ہیں، ایک دم یونیک ہو جاتی ہیں، ایک دم نرالی ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اور آسان کرنا چاہوں گی بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے، ایک ایگزامپل اور گفتگو کو اور آسان کرنا چاہوں گی، وہ یہ لذت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایکچوئل ڈیفینیشن ایگزیکٹلی کوئی ڈیفینیشن ہمیں نہیں ملے گی، لیکن لذت ہم کسے کہتے ہیں؟ لذت ہر چیز کی علیحدہ لذت ہوتی ہے۔ مثلاً کان کی لذت، اگر کسی کو کان میں گانے سن کے لذت محسوس ہو رہی ہے، کان کی لذت ہے۔ کسی کو چٹخارا کھا کے، چکن ٹکا اور چکن نگیٹس اور برگر پیزا کھا کے مزہ رہی ہے، یہ زبان کی لذت ہوئی۔ بیان مقصد گفتگو یہ ہے کہ لذت ہر چیز کی علیحدہ ہوتی ہے۔ جس کو سانگ سننے کی ہیبٹ ہے، ہابی ہے، یعنی سانگ سننا حرام ہے اسلام کی نظر سے، لیکن اگر اسے اس میں لذت آ رہی ہے گانا سننے میں، یہ تو کان کی لذت ہے۔ میں بیان یہ کرنا چاہ رہی ہوں، اگر ہم ایئر فون کو منہ پہ لگا لیں تو لذت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اگر ہم چکن ٹکا کو، بریانی کو کان میں ڈال دیں، لذت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ہر چیز کی الگ لذت، اس طرح عقل کی ایک الگ لذت ہے، کان کی الگ، آنکھ کی الگ، زبان کی الگ، عقل کی الگ لذت ہے۔ اب یہ اپنی ہابی کے اوپر، اپنی ہیبٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ عقل کیا چاہتی ہے؟ شعور کی لذت، عبادت کی لذت، روحانیت کی لذت، معنویت کی لذت، علم کی لذت، یعنی عقل جو وانٹ کرتی ہے، جو چاہتی ہے، جو پسند کرتی ہے، اللہ نے فطرتاً جو رکھا ہے وہ کیا؟ شعور کی لذت کو پسند کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اب کسی کو مزہ کس میں آتا ہے؟ گوسپ کر کے، غیبت کر کے، اس کی عقل لذت اٹھاتی ہے۔
کسی کو مزہ آتا ہے جب وہ فری ٹائم میں ہو جاتا ہے، تو کسی کو مزہ آتا ہے انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور ٹی وی. وہ بہت ہی اچھا ہے، کوئی عالم دین بیان کر رہے تھے یہ جملہ، آپ کی خدمت میں بہت اچھا لگا، اور آج کے معاشرے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ پورا انوائرمنٹ ہی ایسا بنا ہے. آج انسان جو ہے بیوی کے بغیر رہ سکتا ہے، بیوی شوہر کے بغیر رہ سکتی، لیکن انٹرنیٹ اور موبائل کے بغیر کوئی نہیں. کیوں؟ کہ روح کی غذا بن گئی ہے. ہم جیسے فرصت کے وقت میں آتے فوراً ہم نے موبائل اٹھایا، ڈاٹا آن کیا، اور اگر آپ کے یہاں وائی فائی ہے تو وہ آن کیا اور فوراً واٹس ایپ کے چیٹ پڑھنے لگتے ہیں. یعنی جو لذت ہمیں اپنے شریک حیات سے ملنی چاہیے تھی وہ لذت ہمیں اتنی مصروفیات ہونے کے بعد، اتنی بزی شیڈول ہونے کے بعد، اتنی مشغولیت کے بعد ہم اس سے لذت. تو یہ کس چیز کی لذت ہے؟ یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس کی عادی بنا لیا، تو ہماری عقل، ہماری فزیکل باڈی، ہماری روحانیت اس میں جو ہے سکون محسوس کری. لیکن اسی کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھ کے لذت ملتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کائنات کا کوئی ذکر تمہیں سکون نہیں پہنچا سکتا. کوئی غیبت ہو، کوئی سانگ ہو، کسی کی برائی ہو، کسی بھی ٹاپک پہ، کسی بھی بزنس کی بات ہو، کوئی تمہیں سکون نہیں پہنچائے گا الا وہ کتاب جو لا یمسہ الا المطہرون. اسے تب تک ہم نہیں چھو سکتے جب تک کہ پاک و پاکیزہ نہ ہو جائے، جس میں ہر خشک و تر ہے، جس کے لیے پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے اپنے ذمے جس کی حفاظت کی سند لی ہے. جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو صرف ہمارے قلب کو سکون ذکر خدا سے ملتا ہے. تو یہ ہماری ہابی کے اوپر ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لذت کس میں محسوس کرتے ہیں. یہ شعور کی لذت ہمیں تبدیل ہونا چاہیے. ہم نہ جانے کتنی زیادہ کتابیں اپنی پشت پر آج کل ہر انسان پڑھا لکھا ہے. بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسکول نہیں جا رہے ہیں، جو کالجز نہیں جا رہے ہیں، جو کوچنگ کلاسز نہیں جا رہے ہیں، جو ٹیوشن سینٹر نہیں جا رہے ہیں. ہر گوشے میں اسکول ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ ہمارے بچے اور بچیاں پڑھنے کے باوجود بھی ان کی لذت کیا ہے؟ اتنا پڑھ لیا، ایم بی اے کر لیا، ڈاکٹرز بن گئے، MBBS کر لیا، لذت انہیں کس میں مزہ آ رہی ہے؟ کھانے میں چکن ٹکا کھانے میں مزہ آ رہی ہے، چکن نگٹس نہیں. ارتقاء کرو. اگر کتابوں کو پڑھ لیا ہے تم ڈاکٹر اور انجینئر بننا کوئی بری بات نہیں. ہر علم جو نیت صدق دل کے ساتھ ہو، خالص نیت کے ساتھ ہو، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہو، تو وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ پوسٹ، اس کا یہ منصب قابل قبول ہوتا ہے. لیکن ہم جب اس تمام پوسٹ پہ آتے ہیں تو ارتقاء علم کے ساتھ ہونا چاہیے، پوسٹ کے ساتھ لذتوں میں چینجنگ اور تبدیلی آنی چاہیے. آج ہم نہ جانے کیا کیا بن جاتے ہیں. مزہ پھر ہم کو انہی چیزوں میں آتا ہے جن چیزوں میں ہمیں وہی برگر اور پیزا کے بغیر بچیوں کے لیے شام نہیں ہوتی. اگر پرابلم میں ہے والدین نہ جانے کتنے تہلکے اور کوہرام مچ جاتے ہیں، لیکن اصل کامیابی، اصل ارتقاء، اصل پڑھا لکھا اسلام کی نظر میں ایجوکیٹڈ، کوالیفائڈ وہ مانا جاتا ہے جس کے لذتوں میں تبدیلی آتی ہے. بہت سی کائنات میں ایسے اشخاص، ایسی شخصیتیں جنہوں نے علم کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی لذتوں میں تبدیلی کی اور ارتقاء کے وہ آخری منزل پہ پہنچ گئے کہ کائنات کی ہر حسین مخلوق انہیں سجدہ کرتی ہے. پروردگار عالم بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس مقام پہ پہنچ جاتے ہو جہاں پر سید الملائکہ جیسا جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اگر تم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لو، اپنی جائز لذتوں کے ذریعے پائے تکمیل کو عبور کرو. لذت اللہ نے جبلتاً رکھی ہے. ایسا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لذت سے اندھو نہ ہوں. اگر پیٹ نہیں ہوتا بھوک کا احساس ہوتا؟ نہیں ہوتا. اگر غصہ نہیں ہوتا ہم اپنی دفاع، اپنا بچاؤ کر سکتے؟ یقیناً اوبیسلی نہیں کر سکتے تھے. اگر ہمارے اندر خواہشات نہیں ہوتی تو نسل کی بقا ہوتی، نسل انسانی آگے بڑھتی؟
نہیں بڑھتی. اگر لذت ہمارے درمیان نہیں ہوتی تو کیا ہم پائے تکمیل تک پہنچتے نہیں؟ یہ سب ضروری ہے, نیسیسری ہے انسان کی, لیکن اس کے لیے صحیح راستوں کو انتخاب کیا جائے تو وہی لذت ہمیں انسانیت کے نقطۂ عروج پہ پہنچا دیتی ہے. بے مثال نظیریں قائم کی ہیں ایسی ایسی اعلیٰ شخصیتوں نے کہ ہمیں نہ جانے کتنے وقت تک نیٹ پہ مزہ آتا رہتا ہے, ٹائم ویسٹ ہوتا رہتا ہے, نہ جانے کتنی فحشہ فلمیں ہم دیکھتے رہتے ہیں, نہ جانے کتنی چیٹنگ, نہ جانے کتنوں سے اجنبیوں کو فیس بک پہ ہم پڑھتے رہتے ہیں, چیٹ بناتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اسی 24 گھنٹے میں اپنے لذت کس کو معیار قرار دی. اگر میں اماموں کا حوالہ دوں گی تو آپ اس بات کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ نور علی نور ہیں, لیکن یقیناً وہ اس مقام پہ جو پہنچے ہیں اپنے کردار, اخلاق اور اطوار کی وجہ سے. علی کل شیء قدیر جانتا تھا کہ میرا کتنا بند, کون سا بندہ کیا کرنے والا ہے. انہیں عصمت و طہارت انبیاء کو دی گئی ہے تو ان کے اخلاق, کردار اور گفتار کی وجہ سے میں ان کا حوالہ نہیں دوں گی. میں حوالہ اس دنیا میں ہم اور آپ جیسے بندوں کا جو عصمت, منصت و طہارت پہ تو نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی لذت کا معیار, ان کی چوائس دیکھیے. آپ علامہ امینی کو دیکھیے. میں نے بیان کیا نا کہ کچھ لوگ فری ہوتے ہیں, موبائل لے کے بیٹھ جاتے, کچھ لوگ اپنا جو ٹائم ملا ہے ان کو فرصت کا, انٹرٹینمنٹ کتاب سے کرتے ہیں, اسے رفیق بناتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. علامہ امینی تاریخ اسلام کی عظیم الشان شخصیت, آپ ان کا مطالعہ کیجئے, جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے. 24 گھنٹے میں 17 گھنٹے اسٹڈی کرتے تھے. آسان ہے؟ اگر کوئی ہمارا انٹرسٹنگ موضوع نہ ہو ہم 2 منٹ سننے کو تیار نہیں ہوتے. ضرور علامہ امینی کو انٹرسٹ آ رہا تھا الغدیر کتاب لکھنے میں. 24 گھنٹے میں 17 گھنٹے ہارڈ ورک کرتے تھے. 40 ایئرس اسٹرگل کیا اس کتاب کو لکھنے میں. 40 ایئرس 17 آورس. اتنی زیادہ اسٹرگل, لذت, وہ احساس, وہ سرور. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ انہوں نے 10,000 کتابوں کی اسٹڈیز اول سے لے کر آخر تک کی ہے. 1 لاکھ کتابوں سے استفادہ کیا علامہ امینی نے, اور اس کے بعد الغدیر کتاب کو مرتب کیا جو آج بھی منظر عام پہ جس سے ہم اور آپ استفادہ کریں. یہ ان کی چوائس تھی جو انہوں نے منتخب کیا. ان کی روح, ان کی عقل وہ لذت حقیقی احساس کر رہی تھی کہ اسٹرگل کرنے میں انہیں مزہ آ رہا تھا. یقیناً ایسی ایسی شخصیت شہید مرتضیٰ مطہری کی آپ دیکھیں کتنا اسٹرگل, وہ علم, وہ حقانیت, وہ مرجعیت کہ ان کا معیار ہی جب کسی حقائق کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں تو انہیں مزہ آتا ہے. لیکن ہم اپنا جائزہ لیں. یہ دور میں آج جوان لڑکے اور لڑکیاں اس بات کا جائزہ لیں اس فرش عزا حسین پہ, اس مراسم عزا میں جب فرش عزا حسین پہ ہم شرکت کریں, ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہماری روح کی لذت کے لیے, آسن العمل کے لیے, ہم آسن تقویم کی منزل پہ ہے کیا کر رہے ہیں, ہماری پسند کیا ہے, ہماری لذت کا معیار کیا ہے. پورے ٹائم ہم اپنی آنکھوں سے کتنے غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں. آج یوٹیوب پہ دیکھیے, گوگل پہ دیکھیے, نہ جانے کتنے ہیں تنہائی میں. جوانوں کی تنہائی بھی پاک ہونی چاہیے. یہ کنٹرول, یہ لذت حقیقی جو میں کہتی ہوں نا, تنہائی میں بھی ہم جب گناہ کرنے سے پرہیز, ہم نے جو چیزیں دیکھ لی سامنے, جو پکچرز ہمارے سامنے ہیں, جو فحشہ چیزیں, وہ لذت جو ہوگی وہ سیکنڈ کی ہوگی, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے بعد جو لذت ملتی ہے وہ ابدی ہوتی. اسی لیے زلیخا نے کہا تھا میں تو شیطان اور ابلیس کے فریب میں آ گئی تھی, لیکن اب مجھے پتا ہے کہ حسین سب سے زیادہ حسن جس نے حسن یوسف کو مرتب کیا ہے وہ رب حقیقی کتنا حسین ہوگا. وہ لذت جب محسوس کی زلیخا نے تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کنٹرول کرنا اور پھر اللہ سے عبادت کرنا, اس سے راز و نیاز کرنا, پھر یہ جو لذت حقیقی ہوتی ہے وہ اس کے مثل ہوتی ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو قیامت تک کے لیے خوش. یہ کنٹرول, یہ پاور, اگر جوان اس ٹیکنالوجی کی دنیا
دنیا میں اتنے وسائل ہیں, اتنی فیسلٹیز ہے, تنہائی میں بھی اپنی جوانی کو پاک رکھیں, اپنی تصورات کو پاک رکھیں, اپنی فکر کو پاک رکھیں. پھر وہ جو طاقت آئے گی تو اللہ ان جوانوں کی طاقتوں سے کچھ کروانا چاہتا ہے, لیکن پہلے ہم کنٹرول کرنا سیکھیں. یقیناً آپ جانیے عزاداران مظلوم کربلا, بالخصوص جوان بچیوں سے میں آج مخاطب ہوں, خود عابدوں کے عابد, زاہدوں کے زاہد, طاہروں کے طاہر, عاقلوں کے عاقل, صادقوں کے صادق, امام ششم صادق آل محمد ارشاد فرماتے, ایک صلوات پڑھ دیجئے بن محمد والے محمد, کہ انسان, امام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان حرام چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. آج جوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ ہمیں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں. خود مولا کے ارشاد فرما رہے ہیں مقدس زبان کو حرکت دیتے ہوئے, کنٹرول تمہیں کرنا ہے اگر اپنی ان نگاہوں کو, جو سب سے زیادہ آج کل گناہوں میں ملوث ہو رہی ہے, گرفتار ہو رہی ہے, تو اس آنکھ کے شٹر کو تم دو چیزوں سے بند کر سکتے. چھوٹا سا شٹر ہے جس پہ کوئی طاقت نہیں, لیکن سب سے بڑی طاقت جو لذت پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے, جو سب سے بڑی کنٹرول کرنے کے بعد طاقت عطا کرتی ہے ہمیں اس جوانی میں. تو امام فرماتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں کنٹرول سکھاتی ہیں, ایک عقل ہے, دوسری غیرت ہے. اس لیے مولا امیر مومنان شاہ ولایت غالب علی کل غالب ذات علی بن ابی طالب اسی بات کو روشن کرتے ہوئے اور ثابت کرتے ہوئے مقدس پاک و پاکیزہ حیات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کی غیرت یہ ہے کہ اس کی ناموس کو کوئی نہ دیکھے. یہ بالخصوص لڑکیوں کے لیے بھی, لیکن بالخصوص یہاں پر مرد حضرات آ رہے ہیں اس موضوع پہ, کہ امام فرماتے ہیں کہ مرد کی غیرت یہ ہے کہ وہ کسی کی ناموس کو نہ دیکھے, لیکن پوری اور مکمل غیرت یہ ہوتی ہے, امام فرما رہے ہیں, کہ نہ وہ کسی کی ناموس کو دیکھے, نہ اس کی ناموس کو کوئی اور دیکھے. یہ مکمل غیرت ہے. اور یقین جانیے اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں گے, اسی آنکھوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جنت سے جہنم میں چلے گئے. یہ آنکھ, کیونکہ اس شیطان کہہ رہا ہے میں تیر چھوڑتا ہوں نامحرموں کی جانب, اور یہ پھر جا کے ڈائریکٹ یہ تیر نامحرم کے جسم پہ لگتا ہے. اتنی زوردار یہ نامحرموں کی طرف اٹھتی ہوئی نظریں, اس کی شعائیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں میں یقیناً مبتلا کر لیتی ہے. آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھیے, آج یوتھ کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے, یہ بہت بڑا عبرتناک میسج ہے, بہت اہم اور مہم پوائنٹ ہے آج کی مجلس کا. تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹ کے دیکھیں گے, ابن ملجم کون تھا؟ ابن ملجم مولائے متقیان کا, قسیم النار والجنہ کا, شاہ ولایت کا گرویدہ تھا, بیعت کرنے والا تھا. غلط کیوں ہوا یہ؟ صرف آنکھوں کی وجہ سے. حسن پرست تھا. نہ جانے کتنے لوگ آج بھی نماز پڑھتے, روزہ کرتے, سب کچھ کرتے, حقوق الناس کا خیال رکھتے ہیں, مراسم اعضاء میں آگے آگے ہوتے, اس کے باوجود بھی وہ آنکھ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کے لیے یہ بات ہے. لیکن بیعت کرنے والا ابن ملجم, مولا متقیان نے کیا کہا تھا؟ اے ابن ملجم تو ایک دن میرا قاتل ہوگا. ابن ملجم نے مبہوت ہو کے متعجبانہ انداز سے کہا تھا مولا میں آپ کا قاتل ہوں گا, اس سے پہلے آپ میرے سر کو جدا کر دیجئے. کتنا بڑا گرویدہ امامت کا, توجہ رکھے گا. اور اس کے بعد جب مولا نے یہ جملہ سنا کہ ابن ملجم کہہ رہا میرا سر کاٹ دیجئے, مولا نے کہا ابن ملجم جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی, لیکن یہی آنکھ جو اس کی حسن پرستی کا جو شکار ہوئی تو جنت سے جہنم کی طرف آ گیا. دنیا میں اتنا حسن پرست ہو گیا کہ جہنم کی طرف, اس کی نظروں نے اسے جہنم کی طرف. جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے, مؤذن ہے, اذان دینے والا ہے, عادت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی, بس سامنے ونڈو پہ خوبصورت لڑکی نظر آئی, یہی میں کہتا ہوں یہ کنٹرول ہے. یہ لذت جو آپ کنٹرول کر کے محسوس کریں گے, اس سے زیادہ کوئی قوت آپ کو کوئی دنیا کا ڈاکٹرز کوئی بھی اشیاء نہیں دے سکتی جو کنٹرول کے بعد لذت ہے. مؤذن ہے, اذان دیتا ہے, ارد گرد دیکھتا رہتا ہے, ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہوا کرتی ہے. عزادار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے مخاطب بھی ہو تو اس کی نظریں بتائیں یہ حسینیت نظر رکھنے والا ہے.
इसे कहते हैं अज़ादार। मकासद हुसैन को आगे बढ़ाने वाला। मुअज्जिन इधर उधर देखता रहता है। जवानों के लिए ये किस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं चुन के आपके सामने लाई। अब अल्लाह अकबर कह रहा है, ये नज़र कितनी बड़ी बड़ी इबादतों से रोक देती, कितनी बड़ी गुनाहों में गिरफ्तार करती है। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, सामने खिड़की में एक हुस्न हसीन चेहरा नजर आया। फौरन नमाज न पढ़ी और फौरन नमाज को छोड़ के उस काफिर के घर में, जो अजान देने वाला उसको एक काफिर के घर में हसीन चेहरा नजर आया था। और वहाँ जाके कहता है, मेरी दरख्वास्त है, मैं पैगाम दे रहा हूँ इस लड़की से शादी करना। अलगरस शादी हो गई। एक नज़र पड़ी। इधर उधर देखने की आदत, आज भी हम मार्केट में जाते यूं देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, न जाने कितने एक्सीडेंट इसे इधर उधर देखने के चक्कर में हो जाते। एक मियार कायम कीजिए, एक मुदब्बिराना अंदाज आपका खरीदो फरोख्त का और मार्केट में जाने का होना चाहिए। हर एंगल से हसन अमल करके बताएं कि आसन तक़वीम ने हमें खल्क किया है और फिर फ़ख्र मुबाहात किया। इस तरह से हम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी आसन तक़वीम की मंजिल पे होंगे। अब जब वो शख्स जाता है, कहता है वो काफिर लड़की से मुझे शादी करना है, शादी हो गई। और जैसे ही सीढ़ियों को उबूर करके दुल्हन के रूम में जाना चाहता है, फ़ौरन मलकन मौत ने उस पर कब्ज़ा किया। इस कफ़स जिस्म से रूह परवास कर गई। एक नज़र ने मेहराब से काफिर के घर पहुंचा दिया और उसके बाद जहन्नम की दहलीज पे ले जाके खड़ा कर दिया। कि किस वजह से हुआ? सिर्फ एक नज़र पे कंट्रोल हमें लगता नहीं कोई बहुत बड़ी गुनाह नहीं है, हम तो सिर्फ देख रहे नहीं, ये आंखों का तीर है जो बड़े बड़े गुनाहों में यहाँ तक कि ज़ना की दहलीज पे लाके खड़ा कर देता है। अगर इस पे कंट्रोल करना आ गया तो हमारे लज्जतें तब्दील हो जाती हैं, इर्तिगा की सीढ़ियों को हम अबूर करने लगते हैं। रजुलुन मुश्की बहुत मशहूर और मारूफ मुस्तनद मोतबर रवायत हैं, जहां बजा किताबों में रजुल यानी मर्द को कहते हैं। मुश्क जो ऐसी खुशबू जिसकी मिसाल दी जाती है, रजुल मुश्की क्यों कहा गया इसको? जिस भी गली से जाता था वो गली मुअत्तर हो जाती थी खुशबू से। सबब है, इल्लत और रीजन है, आपने सुना होगा। क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ? वजह ये थी, बड़ा खूबसूरत था, भरी जवानी थी, अपने पुश्त पर गठर रखता था, किसका? खरीदो फरोख्त करता था, लिबासों को, कपड़ों को। और उसके बाद एक गली से जा रहा था, एक दरवाज़ा खुला, एक औरत बाहर निकली, उस खातून की नज़र इस कपड़ा फरोख्त करने वाले पे पड़ी जो बड़ा हसीन था। इसकी नीयत तब्दील हो गई। किसकी? वो जो खातून जो दरवाज़ा खोले खड़ी थी, इसने इसको अंदर लिया। उस खातून ने इस कपड़ा बेचने वाले हसीन मर्द को अंदर लिया और लेने के बाद गलत इरादा किया। जब गलत इरादा किया, ये मना करता गया, ये बार बार मना करता गया, लेकिन वो ना मानी। यहाँ तक कि उसने कहा, अगर तू इस तरह से ना करेगा मैं तहलका मचा दूंगी, मैं इल्ज़ाम लगा दूंगी। अब देखिए कंट्रोल, देखिए लज्जत हकीकी, देखिए इसने कहा अच्छा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मुझे बैतुल खला जाना है। उस दौर में ये सिस्टम जो आज फ्लैश सिस्टम है, टॉयलेट सिस्टम है, वो नहीं था पहले ज़माने में, और ये पहले ज़माने का वाक़या है। वो गया, कोई ऐसे घेरा हुआ या झोपड़ा या जो भी घर रहा होगा, वहाँ पे एक अलहदगी जगह पे गया और उसके बाद अपनी ही गंदगियों को उसने अपने बदन पे लगा लिया। और बदन पे लगाने के बाद जैसे ही वापस आता है, वो औरत उसकी बू से मुतनफ़िर होती है और उसके बाद नाक बंद करके कहती है जल्दी जल्दी तुम मेरे घर से भाग जाओ। इतना बड़ा अपनी गंदगी को अपने जिस्म पे लगाना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन क्यों लगाया? कंट्रोल करने के। मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो मेरी इस्मत को दागदार बना देगी। लेकिन मैं अपनी गंदगियों को अपने जिस्म लगाऊंगा तो वो शायद इस बूझ से बाज आ जाए और फौरन आके गुस्ल किया, सजदे शुक्र किया, परवरदिगार आलम मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया, एक गुनाह अजीम से मैंने खुद को महफूज किया। बस फौरन परवरदिगार आलम ने जैसे ही उसने गुस्ल किया, अब वो जिस गली से कूचे से जाता था वो मुअत्तर, वो गली और कूचिया हो जाती थी। क्यों? परवरदिगार आलम कह रहा है तू एक लज्जत के लिए जो इतनी मुश्किलात उठाता है और लम्हा भर में वो लज्जत खत्म हो जाती है, लेकिन मेरी रजा के लिए, मेरे रसूल की रजा के लिए, रसूल की वसी की रजा के लिए अगर तू ये इक़दाम करता है, क़याम करता है, तो मैं जिंदगी तक के लिए तेरे अंदर वो सीरत पैदा करता हूँ, तेरे लज्जत की तब्दीली पैदा करता हूँ कि क़यामत
تک کے لیے وہ لذت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ رجل مشکی کا یہ واقعہ یقیناً ہمارے لیے اور خود اللہ کے رسول شفیع مذنبین رحمت للعالمین نے بیان کیا، جو بھی مرد یا عورت اپنی لذت پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنی آنکھوں پہ، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرتا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں زمین و آسمان، جوان بچے اور بچیاں سنیں، زمین و آسمان میں جتنے بھی چیزیں نعمتیں ہیں، اشیاء مخلوقات ہیں، اللہ ان کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ایسا مرد اور عورت جو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرتے ہیں، فحشا دیکھنے سے کنٹرول کرتے ہیں، جب وہ تاریک اور ویرانی قبر میں جائیں گے جہاں کوئی مونس و یاور نہ ہوگا تو حور استقبال کرے گی، ایسی حسین و جمیل حور ہوگی جس کو دیکھ کے دنیا والے غش کھا کے گر جائیں گے۔ کنیزان زہرا، عزاداران مظلوم کربلا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم احسن الخالقین کے خلق کردہ ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں بہترین خلقت پہ خلق کیا، بہترین عمل چاہتا ہے تو ہماری لذت بھی بہترین ہونی چاہیے۔ ہماری عقل کو شعور کی لذت دے، ارتقاء کی، بلندی کی، ایسی لذت جو دین و دنیا میں کامیاب۔ ہم ایسے سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں جس کو اپنے ہر ایک قدم پہ دین کی حفاظت کے لیے لذت حقیقی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب عزم کربلا کیا ہے، خطبہ روک کے دے رہے ہیں، اے بنی آدم میرے لیے موت، بنی آدم کے لیے موت ایسی ہے جیسے جوان عورت کے گلے میں پڑا ہوا گلوبن۔ میرے آباء و اجداد سید الشہداء کا جملہ ہمیں اور یوتھ کو یاد ہونا چاہیے، یقیناً ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ دین کی حفاظت کے لیے عظیم جملہ اپنی مقدس زبان سے بیان کیا۔ سید الشہداء بیان کر رہے ہیں، میرے آباء و اجداد سے ملنے کا شوق مجھے اسی طرح ہے جیسے یعقوب کو یوسف سے ملنے کا شوق تھا، جیسے یعقوب کو یوسف کے دیدار کا شوق تھا۔ میرے مقتل کا انتخاب ہو چکا ہے، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کربلا میں بھیڑیے میری اعضائے بدن کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اپنے شکم کو سیر کر رہے ہیں۔ یہ لذت سید الشہداء، اور پھر اس در پہ آنے والے حبیب ابن مظاہر کی لذت حقیقی کہ آج دنیا حبیب ابن مظاہر وہ یقیناً انتخاب، وہ مولا کی گرویدہ، وہ مولا کے محب کہ بچپن میں ہی اس طرح سے حبیب کا استقبال، اس طرح سے عزت، اس حبیب جو بچپن میں ہے رسول اکرم اس طرح سے عزت کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حبیب اتنا چھوٹا بچہ ہے، اللہ کے رسول آپ عزت کرتے، کا ایک وجہ ہے، میں دیکھتا ہوں حبیب جہاں جہاں میرا نواسا حسین جاتا ہے حبیب پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور میرے نواسے کے پیر کی قدموں کی خاک کو لے کے سر پہ لگاتے ہیں۔ سید الشہداء کو ایک خاص محبت تھی حبیب سے۔ ایک واقعہ حبیب کی شخصیت کو، عزاداروں کے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اصل منزل کی طرف آج 4 محرم ہے۔ کنیزان زہرا، اودھ کی تاریخ پہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب انگریزوں کا غلبہ ہو گیا اور اودھ کی تاریخ اختتام پذیر ہونے لگی، ایک وزیر تھا، چاند رات کو وہ دودھ کی بہترین سبیل بناتا تھا، انگریزوں کی طرف سے مقید کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب محرم کی چاند رات آئی بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، مولا کیا میں امسال سبیل نہ لگاؤں گا؟ اچانک ہی اس کو رہائی ملی، گھر آیا، فقر و فاقہ کے حالات سازگار ہو چکے تھے، گھر میں آ کے کہتا ہے مولا کی سبیل لگانے گھر میں کیا کچھ سامان مہیا ہے؟ یہ واقعہ بیدار کرے گا عزادارو، بس ہمیں تبدیل یقیناً یہ واقعہ کرے گا، واقعے یاد رہ جاتے ہیں اس لیے بیان کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ گھر والوں نے کہا وزیر سے، نہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا لیکن آج شب چاند رات ہے، محرم کی 1 تاریخ کی چاند رات، میں سبیل پہ لگاتا تھا، مولا کیسے میں امسال نہ لگاؤں؟ دیکھا گھر میں کچھ شکر رکھی ہوئی، شکر کے مدد سے اس نے سبیل لگائی، شربت بنایا اور اس کے بعد لگا دیا۔ شورۂ آفاق پہ تھی اس کی سبیل کا تذکرہ، اتنی بہترین سبیل دودھ کی بناتا تھا، لیکن جب لوگ اس سال آئے تو منہ بنا کر اب نظر ہے تو چکھنا بھی ہے، لیکن لوگوں نے سیراب ہو کے سبیل نہیں پی۔ یہ بہت غمگین ہو گیا، سبیل بچ بھی گئی۔
اپنے گھر میں آ کے کہتا مولا آپ نے میرا نذرانہ قبول نہیں کیا، میری سبیل پوری تبرکات میرا بچ گیا۔ ابھی آدھی رات اسی فکر میں تھا، جب خلوص سے ہم کسی چیز کو منعقد کرتے ہیں نا تو ہمارا ایک پانی کا گلاس بھی قبول ہوتا ہے۔ اپنے دل کو، اپنے قلب کو خالص کرے۔ جب رات میں دق الباب ہوا، حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے یہ وزیر، اس نے دروازہ کھولا، کچھ قافلہ ہے لیکن ان کی جو پہناوا اور اوڑھاوا ہے، جو یہ بظاہر ظاہر ہو رہے ہیں، وہ اس قریب قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک مرتبہ اس وزیر نے اپنے گھر میں بلایا اور جب وہ تمام لوگ گھر میں آئے، ہر ایک آدمی نے 3-3 4-4 کوزے اس کی سبیل کو نوش کیا اور اس کے بعد ساری سبیل ختم ہو گئی۔ یہ لیکن جب سبیل پلا چکا، بڑے شوق سے سبیلیں پلا رہا ہے، مولا میں پریشان تھا، میری سبیل ختم نہیں ہوا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ جب سب کو پلا چکا، یہ چونکتا ہے کہ یہ جو بظاہر دکھ رہے ہیں یہ مجھے کچھ علیحدہ چیز نظر آ رہی ہے، یہ کچھ علیحدگی رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا تم ہو کون، کہاں سے آنے والے ہو؟ آنے والے نے جواب دیا میں حبیب ابن مظاہر ہوں اور یہ جتنے ہیں وہ شہدائے کربلا ہیں۔ ہمیں امام حسین نے یاد کر کے کہا حبیب میرا چاہنے والا اس سرزمین پہ مجھے یاد کر رہا ہے اور کوئی اس کی سبیل پینے والا نہیں ہے، شہداء کو ساتھ لے کے جاؤ اور حبیب ان کو اس کی سبیل سے سیراب کرو۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہی حبیب جسے سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں یاد کیا۔ جیسے جیسے قافلے کی کثرت بڑھتی جا رہی ہے یزیدی فوج کی، زینب بے چین ہوتے جا رہی۔ حسین سے پہلے جیسے آج اس واقعے میں حسین نے حبیب کو یاد کیا، اسی طرح روز عاشوراء آنے سے پہلے حسین سے پہلے زینب نے یاد کیا۔ یزیدی فوج بڑھتی جا رہی ہے، بھیا کیا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ اسی اسنا میں زینب کہتی حبیب جو تیری خاک کو اپنی سر پہ رکھتا تھا، حبیب کی لذت دیکھیے، حبیب کی حقانیت دیکھیے، حبیب کا فیصلہ دیکھیے۔ عزادارو اس طرح سے فیصلے ہمیں زندگی میں کرنے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا حبیب کو خط لکھو، میرا دل کہتا ہے حبیب ضرور آئیں گے۔ قاصد چلا، دوپہر کا وقت تھا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، حبیب نے دروازہ کھولا، کہا میں قاصد حسین ہوں۔ حسین کا خط دیکھا، قدموں پہ گر گیا، ایک مرتبہ خط کو چومنے لگا، میرا مولا کا خط ہے۔ اے حبیب حسین پہ وقت پڑا ہے، نصرت کے لیے آ جاؤ۔ ایک رجل فقیہ کو یہ خط لکھا جا رہا ہے حسین کی جانب سے۔ حسین نے حبیب کو رجل فقیہ کہہ کے یاد کیا۔ ایک مرتبہ زوجہ کے قریب آئے، زوجہ کو اطلاع دی، زوجہ نے کہا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا؟ زوجہ کو غصہ آیا، حبیب فرزند زہرا یاد کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں سوچ رہا ہوں، ارے میں جاتی ہوں نصرت کے لیے، تم چوڑی پہن لو۔ کہا نہیں میں دیکھ رہا تھا تم کیا کہنے والی ہو۔ کہا زوجہ نے میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی لیکن ایسے گھر میں نہ رہوں گی۔ یہ ارادہ دیکھیے، یہ استقبال دیکھیے زوجہ کا حبیب کی۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے حبیب نصرت زہرا کے سید الشہداء کے لیے جاؤ، فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤ۔ حبیب چلے، کربلا میں پہنچے، نعرہ حسین کے قافلے میں لگا، عباس نے پرچم نے لایا، ایک مرتبہ حسین نے گلے سے لگایا۔ زینب کو جب پتا چلا، ایک مرتبہ سلام بھیجا، حبیب غش کھا کے گر گئے۔ وہ وقت آیا زہرا کی لاڈلی نواسی رسول مجھے سلام کرے۔ آزادارو وہ وقت بھی آیا، نماز کا وقت ہوا، روز عاشوراء۔ حبیب نے کہا اے مولا وقت نماز ہو گیا، نماز قائم کرے۔ مولا نے کہا مہلت لے لو۔ ایک مرتبہ حبیب نے ظالم سے کہا نماز پڑھنی ہے۔ ظالم نے جواب دیا حبیب ارے حسین کی نماز کہاں قبول ہونے والی ہے؟ جلال حبیب کو آ گیا، مولا اب میں نماز کوثر پہ آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا۔ جنگ شروع ہوئی، حبیب زین سے زمین پہ آئے، مولا میرا آخری سلام۔ مولا قریب گئے، مسلم ابن اوسجہ کو ساتھ میں لیا، اے حبیب کو یہ آخری وصیت ہے،
کہا نہیں مولا میری کوئی وصیت نہیں ہے۔ مسلم ابن اوسجہ سے کہا مولا کا خیال رکھنا۔ عزادارو 11 محرم جب قافلہ کوفہ پہنچا، چوتھے امام کا ایک مرتبہ دامن پکڑ کے ایک بچے نے کہا سلام ہے۔ چوتھے امام نے پوچھا بچے سے تو کون ہے؟ جواب دیا میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں۔ چوتھے امام نے پھوپھی زینب کو اطلاع دی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بچے سے پوچھا تیری ماں کہاں ہے؟ سامنے چھت سے آواز آئی اے شہزادی میں حبیب کی بیوہ، میں حبیب کی زوجہ، میری آنکھیں بند ہے کیونکہ آپ بے پردہ ہے۔ کیا شرافت ہے اہل بیت کے خاندان کی، کیا کرامت ہے۔ جناب زینب نے کہا اے حبیب کی زوجہ میں پرسہ دیتی ہوں حبیب کا، میں کہوں گی اے زینب آپ کی قربانی کو ہمارا سلام، آپ کا گھر لٹ گیا، نو کے نیزہ پہ بھائی کا سر، اونو محمد کا سر، کوئی پرسہ دینے والا نہ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی تسلیما لامرہ۔